السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم عقیدے کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ عقیدہ کہتے کسے ہے؟ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے، اولیاء اللہ نے جو ہمیں بتایا عقیدے کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ سنگولر ہے، اس کی جمع عقائد ہے۔ عقیدے کے متعلق عقیدے کے معنی جو اولیاء اللہ ہمیں بتاتے ہیں، عقیدے کے معنی ہے گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا تعلق ہوگا، جس طرح سے عقیدہ ہوگا ویسا رشتہ ہوگا۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا۔ اس کی مثال اولیاء اللہ دیتے ہیں کہ اگر دو لوہے کے ٹکڑے ہو، دو لوہے کے پیسز ہے، اب ان دونوں میں تعلق قائم کرنا ہے، ان دونوں میں رشتہ قائم کرنا ہے، ان دونوں پیسز میں جو ہے نا عقیدہ قائم کرنا ہے، تو جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ کیا ہے؟ ویلڈنگ۔ آپ اگر دو لوہے کے پیسز میں ویلڈنگ کریٹ کر دے، ویلڈنگ کا کنیکشن کریٹ کر دے، تو ان میں تعلق پیدا ہوگا، ان میں رشتہ پیدا ہوگا۔ تو یہ جو تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، اسے اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ گٹھ جوڑ ہے، عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ عقیدہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، دو ذاتوں کو ملانے کا نام، جو کنیکشن دیا گیا ہے، جو کانٹیکٹ کریٹ کیا گیا ہے، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ بڑی اہم کی چیز ہے، اور جو عقیدہ ہمیں جو عقیدہ بنانا ہے، جو اصل عقیدہ کیا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان گٹھ جوڑ پیدا کرنا۔ اصل عقیدہ حقیقت یہ ہے، جو بندے اور رب کے درمیان جو گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے، یہ اصل عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہم صحیح درست کر لیں گے تو ہمارے تمام جو بھی پرابلمس ہے، مسائل ہے، جو ہم ظلم کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، وہ دور ہوں۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ گٹھ جوڑ ہونا، گٹھ جوڑ پیدا ہونا، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گٹھ جوڑ پیدا ہونا۔ یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم یہ عقیدہ کیسا کریٹ کریں۔ دنیا کے معاملات میں ہمیں معلوم ہے، لوہے کے ٹکڑوں کو عقیدہ قائم کرنا ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، جو تعلق کریٹ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ویلڈنگ کی ضرورت ہے وہاں۔ اسی طرح سے آپ لے لیں، اولیاء اللہ اور ایک مثال دیتے ہیں، ایک لڑکی ہے اور ایک لڑکا ہے۔ اب دونوں کے بیچ میں رشتہ قائم کرنا ہے، تو دونوں کے بیچ میں جو تعلق قائم کرنا ہے وہ اس کا ذریعہ ہے، حلال ذریعہ ہے، وہ ہے نکاح۔ جب ایک لڑکا اور لڑکی میں نکاح ہوتا ہے، تب ان دونوں کے بیچ میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور وہ جو تعلق ہوتا ہے، جو عقیدہ قائم ہوتا ہے، کیا ہوئے؟ وہ گٹھ جوڑ ان کا پیدا ہوتا ہے، جو تعلق ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو ایک لوہے کے ٹکڑوں کو ملانے کی مثال دیتے ہیں اولیاء اللہ، اور ایک لڑکا لڑکی کو ملانے کی مثال کیا ہے؟ ان میں گٹھ جوڑ، ان میں تعلق پیدا ہونا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ نکاح ذریعہ۔ تو ذریعہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑوں کو ملانا ہے، تعلق قائم کرنا ہے، تو ویلڈنگ ذریعہ ہے۔ اور لڑکا لڑکی میں جو تعلق قائم کرنا ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، تو وہ جو ذریعہ ہے وہ نکاح ہے۔ تو بندے اور رب کے درمیان کیسا تعلق پیدا کرے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو رشتہ قائم کرنا ہے، جو اصل عقیدہ ہے، اصل عقیدہ ہمیں درست کرنا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا اس کا ذریعہ کیا ہے۔ دنیا میں ہمیں پتا ہے۔ اب اسی طرح سے لے لیں امپلائر اور امپلائر کی، ایک امپلائی ہوتا ہے، ایک امپلائر ہوتا ہے، کام کرنے والا ہے، کام دینے والا ہے، کام دینے والا مالک ہوتا ہے آفس میں۔ اب ان دونوں میں رشتہ کیسا ہوا؟ انٹرویو کو ایک بندہ گیا، انٹرویو میں کوالیفائی ہوا۔ اب انٹرویو میں کوالیفائی ہونے کے بعد اس کا جو ہے نا کانٹریکٹ اس نے سائن کیا، کانٹریکٹ پر سائن کرنے کے بعد اس کا جو ویزا اسٹیمپ ہوا، جیسا ہی ویزا اسٹیمپ ہو گیا، اب کمپنی میں امپلائی اور امپلائر کے بیچ میں جو ہے نا ایک تعلق قائم ہوگا، ایک رشتہ قائم ہوگا، ایک گٹھ جوڑ قائم ہوگا دونوں کے بیچ میں، ایک امپلائر اور امپلائر کی۔ اب یہ جو ہے نا امپلائی جو ہوگا، جو بندہ جوائن کیا،
وہ جو ہے نا امپلائر کی مرضی پہ چلے گا. جو امپلائر کا حکم ہوگا وہ 8 گھنٹے میں وہ کام جو ہے جو بھی حکم ہوگا وہ حکم کے تحت کرے گا. تو اب اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ رشتہ کیسے قائم ہوگا؟ وہ رشتہ قائم کرنے کا جو ذریعہ ہے، جو عقیدہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے، جو تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں تو یہ عقیدے ہے کہ لوہے کو جوڑنا ہے، 2 لوہوں کے پیسز کو جوڑنا ہے تو ویلڈنگ ہے. لڑکا لڑکی میں نکاح کرا دے تو یہ ان کے درمیان تعلق ہوگا. ویزا ہوگا تو جو ہے نا امپلائی اور امپلائر کے بیچ میں تعلق قائم ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالی کے اور بندے کے درمیان بھی ایک تعلق قائم ہونا، وہ رشتہ قائم ہونا. وہ رشتہ قائم ہوگا تو ہماری کامیابی ہے. ہمیں دنیا میں پتا ہے. تو اب یہ دین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کنٹینیوس سیریز جو ہماری چل رہی ہے اس میں ہم کلمے کی تعلیم لے رہے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ رشتہ جو ہے نا مضبوط ہوگا، یہ رشتہ قائم ہوگا. یہ عقیدہ درست ہونے کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اب جب رشتہ ہو جاتا ہے، اگر رشتہ اگر نہ نبھائے، جیسا میاں بیوی میں اگر رشتہ ہو جائے، رشتہ ہونے کے بعد اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنا پڑتا. خالی رشتہ کر لیا میاں بیوی، مگر بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی کے تحت زندگی گزاروں. اب شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا بس اپنی مرضی کے تحت جو پہلے جیتا تھا میں ابھی بھی ویسے ہی جیوں گا. تو کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے نا اتفاقیاں ہوں گے اور یہ رشتہ ٹوٹنے کا سبب بن سکتی. کیوں؟ جو سب اپنی مرضی سے رہی، بیوی اپنی مرضی سے چل رہی، شوہر جو ہے نا اپنی مرضی سے چل رہا. تو یہ کیا ہوگا؟ رشتہ جب ہو جاتا ہے تو اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے جو ہے نا عقیدے درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بتائے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے نا کلمہ پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا، اب حقوق پیش کیا کہ یہ میرے حقوق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ اولیاء اللہ کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق ہیں. اب حقوق کو ادا کریں گے تو ہم سزا سے بچ سکیں گے. حقوق کا اگر میاں بیوی میں جو رشتہ ہوا، جو عقیدہ قائم ہوا، جو عقد ہوا، اگر یہ رشتہ ہونے کے بعد اگر اس کو ادا نہیں کریں گے، جو حقوق ہے ہم نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہوگا. ایک امپلائی ہے، ایک امپلائر ہے، آفس میں ایک بندہ کام کر رہا ہے، نوکری تو اسے مل گئی، ویزا بھی اسے مل گیا، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی مرضی سے جاب کر رہا ہے، لیٹ آ رہا ہے، 9 بجے آفس کی ٹائمنگ ہے، 10:30 بجے آ رہا ہے، اور کام جو دیا گیا آفس کا نہیں کر کے گھر کا کام کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا بلیک لسٹ میں آ جائے گا کمپنی میں، اور اس کو کمپنی والے ٹرمینیٹ کر دیں. کیوں؟ رشتہ تو ہو گیا مگر اس کو ادا بھی کرنا ہے، اس کے حقوق ہے. امپلائر کہے گا میرے حقوق یہ ہے کہ 8 گھنٹے کام کرو، میرے حقوق یہ ہے کہ میرے مرضی کے تحت کام ہونا، یہاں کے اصول جو سٹینڈرڈز ہے اس کے ساتھ کام ہوگا، یہاں کا جو پروویژن ہے وہ فالو ہوگا تو کام ہوگا، اپنی مرضی نہیں چلانا. تو امپلائر بھی اپنے حقوق پیش کرتا ہے، امپلائی بھی اپنے حقوق پیش کرتا ہے، مگر امپلائی جو ہوتا ہے امپلائر کے تابع ہوتا ہے. جو امپلائر کا حکم ہوتا ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اگر اس کی مرضی کے تحت نہ جائے تو یہ جو رشتہ قائم کرنے کی بات ہے، جو ادا کرنا ہے، اگر یہ حقوق کو نہ سمجھیں گے تو اس میں نقصان اس کا ہوگا اور اس کی نوکری جانے کے چانسز ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ پیش کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ ہم پڑھ لیے، صرف ہم زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیے، مگر پڑھ کے اس کا حق ادا نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ بولے میرا حق ادا کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرو. اولیاء اللہ کے کچھ حقوق ہیں، والدین کے کچھ حقوق ہیں، میرے بندوں کے کچھ حقوق ہیں، اولاد کے کچھ حقوق. یہ حقوق ادا کریں گے تو یہ اصل میں ہمارا جو ہے نا رب سے جو تعلق ہے، جو رب سے جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے یا وہ عقیدہ درست نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہم تعلق صحیح نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ہی حاضر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے میں حاضر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے مطلب ہم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں؟ ظاہری طور پہ تو ہم کسی کو شریک نہیں کر رہے، ظاہری بتوں کو ہم نے سامنے سے ہٹا دیا. مسلمان کوئی بھی کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کرتا. کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان شرک نہیں کرتا، بت کو ہٹا دیتا ہے. مگر جو شرک ہے بندہ دل سے کرتا ہے،
وہ دل سے کیا ہے، قلب سے کرتا ہے، قلب میں بت کو بٹھا لیتا ہے کہ میری حاجتیں میری نوکری سے پوری ہوتی ہے، میری حاجتیں میری صلاحیتوں سے ہوتی ہے، میری حاجتیں میری دوستوں سے ہوتی ہے، میرے بھائیوں سے ہوتی ہے. یہ جو بت بٹھا لیا انہیں، اپنا بت کہ میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میرے سرٹیفکیٹ سے میری ضرورتیں ہو رہی ہیں، میری صلاحیتوں سے ہو رہی ہے، یہ اپنا بت یا مخلوق کا بت، جو بھی بت بٹھا لیا، یہ بت بٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا. تو ہم اگر ایسا کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا مخلوق کی حاجت روائی اپنے دل میں بٹھا لیے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اب یہ جو ظلم ہم کر رہے ہیں، یہ شرک بٹھا کے ہم ظلم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ماں باپ پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا آفس والوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو چاہے اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو مرضی بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی بتائی، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ سے درست نہیں ہوا. عقیدہ کیا ہونا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک ہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے عقیدہ درست کرنے کا. یہ عقیدہ درست ہوگا تو ہی ہماری کامیابی ہے دنیا میں، یہ عقیدہ درست ہوگا تو ہماری آخرت میں بھی کامیابی. یہ لا الہ الا اللہ ہم صرف پڑھ لیے زبان سے پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے. کوئی بھی اولیاء اللہ مثال دیتے، ایک کانٹریکٹ آپ کو لایا گیا ہے، کانٹریکٹ میں کیا ہے؟ عربی میں کانٹریکٹ ہے، آپ کو عربی نہیں آتی، اور وہ کانٹریکٹ لا کر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اسے سائن کر لو. آپ کہیں گے بھائی میں کیوں سائن کروں؟ پہلے میں اسے پڑھوں گا، اس کو لیگل ٹرانزیکشن کروں گا، اس کا اٹیسٹیشن کراؤں گا، پھر اس کے بعد سائن کروں گا. تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو کانٹریکٹ لا کر دے تو آپ اسے سائن نہیں کرتے. آپ وہ سمجھتے ہیں اس کو کیا ہے، وہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیا لکھا جا رہا ہے، سمجھتے ہیں. جب سمجھیں گے اس کو جو ہے نا، اس کو جو ہے سمجھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، پھر اس کو سائن کریں گے. آپ جب سائن کریں گے، سائن کب کریں گے؟ سمجھنے کے بعد تصدیق ہوگی آپ کی کہ بھائی ہاں یہ سائن کر سکتا ہوں میں، جب آپ دیں گے. تو ایک کانٹریکٹ آپ سمجھ کے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کلمہ ہمیں پیش کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم پڑھ کے سمجھ رہے ہیں، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، سمجھ رہے ہیں. یہ پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں وہ سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا دعوت دے رہے ہیں اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں حاجت روا ہوں، کوئی حاجت روا نہیں سوائے میں ہی حاجت روا ہوں، کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، میں ہی حاجت روا ہوں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، میں ہی ضرورتوں پوری کر رہا ہوں. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رکھے بول رہے ہیں، ہم تعلق اللہ تعالیٰ سے رکھے بول رہے ہیں، مگر جو تعلق اللہ سے رکھنا ہے ہم نے مخلوق کو دے دیا. جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، جو تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا ہے، ہم نے مخلوق کو دے دیا. ہم نے زبان سے تو کہہ دیا کہ اللہ حاجت روا ہے، مگر ہمارے دل کا جو تعلق ہے مخلوق سے ہو گیا، ہمارے دل کا تعلق لوگوں سے ہو گیا، ہمارا دل کا تعلق پراپرٹیوں سے ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے ہماری پراپرٹیوں سے، بینک بیلنس سے، کریڈٹ کارڈ سے، جتنی بھی مخلوق ہے ہم نے جتنے بھی بت بٹھا لیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہم نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا. ہم سمجھ لے کلمے کو پڑھ لیا تو ہمارا عقیدہ، ہم نے جو کلمے کو پڑھ لیا تو اس کا حق ادا ہو گیا. سمجھ یہ کلمے کو پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے، کلمے کو پڑھ لیا اس کو پھر سمجھنا ہے، پھر جو سمجھے پھر دیکھنا ہے کہ دین میں ہم نے کیا دیکھا، اسلام ایمان احسان. کلمہ اسلام میں ماننا ہے، ایمان میں جاننا ہے، احسان میں دیکھنا ہے. تو ماننا، کلمے کو تو ہم نے کر لیا ماننا، زبان سے اقرار تو کر لیا، اب اقرار کے ساتھ تصدیق بھی کرنا ہے. کیونکہ عقیدے کا تعلق کیا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں دل سے جانو، دل سے مانو، دل سے جانو کہ میں ہی حاجت رہا ہوں. ہم صرف زبان سے بول رہے ہیں، مگر ہماری جو حرکتیں ہیں یہ بات کی دلیل ہے کہ ہم نے جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ضرورتیں کو پوری کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. ہم نے یہ عقیدہ یہ مخلوق کو دیا، یہ گٹھ جوڑ ہم نے مخلوق کے ساتھ پیدا کر لیا. یہ گٹھ جوڑ جو تعلق جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، یہ ہم مخلوق کو دے. تو یہ عقیدہ درست کرنا ہے. یہ درست کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھ لیا ہم نے، اب پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے. جب سمجھیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود مانے، اللہ تعالیٰ کو ہی معبود جانے، اللہ تعالیٰ کو معبود دیکھے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کو سزا نہ دے. اب بندوں کو کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم یہ ظاہری جو ہے نا بت سامنے ہے، بتوں کو ہٹا دیں گے تو ہم شرک سے بچ جائیں گے.
کہ ظاہری طور پہ شرک ہٹ گیا مگر باطن سے اصل شرک ہے. اصل شرک جو ہو رہا ہے باطن سے ہو رہا ہے. باطن کا تعلق دل سے ہے, عقیدے کا تعلق دل سے ہے. عقیدہ جو ایمان آتا ہے دل میں آتا ہے. اب یہ جو ایمان آیا, ہم چیک کر لینا اپنے ایمان کہ کیا ہمارے دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہم سمجھ رہے ہیں نوکری جانے سے کیا ہم پریشان ہو جا رہے ہیں. ہم کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ نوکری کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. تو ہم سمجھنا ہمارا عقیدہ جو ہے نوکری سے, ہم سمجھ رہے ہیں نوکری کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. کیا ہم سمجھ رہے ہیں کچھ نقصان ہمیں ہو گیا تو کیا ہم وہ چیز سے جو پیسے چلے گئے ایگزامپل, تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ پیسے اگر ہوتے تو میرے سارے کام ہو جاتے. تو ہم پیسوں کو بت بنا لیے. ہم سمجھ رہے ہیں پیسوں کے بغیر کوئی گزارا نہیں. تو یہ جو پیسوں کو بنا لیے یہ ہمارے دل میں بت, یہ غلط عقیدہ ہم نے بٹھا لیا. اب یہ غلط عقیدہ کیوں ہو گیا؟ یہ ہم جو ہے نا علم دین حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے یہ ہمارے دل میں غلط عقیدہ بیٹھ گیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی, ہم سمجھ رہے ہیں دوستوں سے حاجتیں پوری ہو رہی, ہم سمجھ رہے ہیں اگر میری نوکری نہ ہوتی تو میرا تو کچھ نہ ہوتا, میرے گھر والوں کا کچھ نہ ہوتا. یہ نوکری سے میں میرے گھر والے پل رہے ہیں سمجھ رہے. یہ ہم نے عقیدہ غلط عقیدہ ہمارے دل میں بٹھا لیا. اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ ہوتا ہے ایک عقیدہ ہوتا ہے دیکھا دیکھی ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے گھر والوں کو ماں باپ کو دیکھتا ہے, نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھ لیتے, روزہ رکھ رہے ہیں روزہ. تو یہ دیکھا دیکھی عقیدہ ہے. ایک ہوتا ہے رسمی عقیدہ فرماتے کہ بندہ شرم حیا کرتا ہے لوگوں سے, شرم کرتا ہے حیا کرتا ہے, لوگ اسے کچھ کہیں کہ تو اتنا پیسے والا ہے, وہ ڈرتا ہے کہ لوگ کہیں گے میرے پاس اتنا پیسہ ہے حج کو نہیں گیا زکوٰۃ نہیں دیا, تو وہ شرم حیا کر کے وہ جو نا زکوٰۃ حج کرتا ادا کرتا ہے. تو ایک دیکھا دیکھی عقیدہ آپ فرماتے, ایک رسمی عقیدہ فرماتے, اور ایک فرماتے آپ عقیدہ تحقیقی عقیدہ, مطلب وہ عقیدہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. تحقیق کر کے بندہ عقیدہ کرتا ہے, یعنی علم دین جب حاصل کر لیتا ہے بندہ, دین کی صحیح سمجھ بوجھ بندے کے پاس آتی ہے, اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. اور وہ علم کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عقیدہ درست ہو. یہ گٹھ جوڑ جو پیدا ہونا ہے رب اور بندے کے درمیان, ہمارے اور رب کے درمیان جو گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے, جو تعلق جو رشتہ قائم ہونا ہے, اس کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم پڑھ لیا, صرف یہ پڑھ کے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا دعوت دن ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کیا اپنی کیا بات پیش کرے, اس کو سمجھنا ہے. اس کو رشتے کو قائم کرنے کے لیے, رشتے کو ادا کرنے کے لیے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا حقوق پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اسی کی عبادت کرے, اسی کی جو ہے نا پرستش کرے, اسی کو پوجے, اسی سے مانگے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مخلوق کی طرف رجحان ہے ہمارا. ہم سمجھ رہے ہیں مخلوق کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے. پیسے نہیں ہے تو کیسا بھائی, ہم سمجھ پیسے تو پیسوں کو معبود بنا لیے. ہم سمجھ رہے ہیں اگر میرا رینٹ نہیں آتا تھا بلڈنگز کا تو اس کے بغیر تو کوئی گزارا ہی نہیں ہے میرا. گاڑیوں کا رینٹ نہیں آتا تو اس کے بغیر گزارا نہیں. تو ہم کیا ہے دل میں غلط عقیدہ بنا لی. عقیدہ جو اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے کہ اللہ پالنے والا ہے, ہم یہ عقیدہ مخلوق کی طرف دے دیں. زبان سے تو نہیں کہہ رہے مگر دل میں ہمارے کیا بوت ہے کہ اس سے پل رہا ہوں, اس سے پل رہا ہوں, اس سے پل رہا ہوں. اللہ بول رہے میں ہی حاجت روا ہوں بول رہے ہیں, ہم اللہ بھی حاجت روا بول رہے ہیں, اور دل میں اس کو بٹھا لی. تو اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ اللہ کے ساتھ شریک جو ہم کر رہے ہیں, یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا. جو گٹھ جوڑ جو گلفی جو ڈالنا ہے, اولیاء اللہ فرمانے جو عقیدے کے معنی کیا ہے؟ گٹھ جوڑ پیدا کرنا, گلفی ڈالنا, دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کرنا. یہ جو بندے اور رب کے درمیان گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے, یہ عقیدہ ہم نے درست نہیں کیا. وہ کیوں درست نہیں ہوا؟ وہ علم دین حاصل نہیں کیا. دین کا علم اگر ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ جو اہم چیز ہے دین میں, اس کا علم ہو جائے گا تو یہ عقیدہ بھی درست ہوگا. یہ جب عقیدہ درست ہوگا تو بندہ عبادت بھی درست کر لے گا. اللہ تعالیٰ جب بندہ عقیدہ درست کر لے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے, میرا رازق اللہ ہے, تو بندہ جو ہے مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکالے گا. تو عقیدہ درست کرنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے لا الہ الا اللہ میں ہی حاجت روا ہوں. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا اس کو خود سیکھو, سمجھو, گھر والوں کو سمجھاؤ اور تمام دنیا تک یہ پیغام پہنچاؤ. یہ حقوق ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے. ہم جو عقیدہ ہم بنا لیے وہ اپنے ذہنوں سے بنا لی کہ ہم سمجھ رہے کہ دین جو ہے نا فلاں 2-4 آدمی محلے میں سیکھ لے تو یہ کافی ہے.
یہ علم دین جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے، جو باطن کی ناپاکی دور کرنے کا علم ہے، وہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک آدھ بندہ جو محلے میں ادا کر لیا، وہ علم جو ہے نا لا الہ الا اللہ کا سب کو حاصل کرنا ہے. فرض عین ہے، فرض عین ہے حاصل کرنا. اور اب عقیدے کی بات ہے تو عقیدہ درست کر رہے ہیں. کیا کیا ہے عقیدہ؟ تعلق جو ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے. رشتہ ہونے کے بعد اس کو جو ہے درست کرنے کے لیے اس کے حقوق ادا کرنے پڑتے. تو آفس میں اگر بندہ جو ہے نا اپنی مرضی سے زندگی گزارا، اپنی مرضی سے کام کرا، تو آفس والے کیا بولیں گے؟ دا ڈور از اوپن. وہ بولیں گے کہ بھائی آپ دروازہ کھلا ہے، آپ جا سکتے ہیں، دوسری جگہ نوکری ڈھونڈ لیں. یہ ہمارے جو ہے میتھڈز کے خلاف ہے. تو ایک آفس میں ایک تعلق بندہ کیا کرتا ہے؟ آفس میں جو ہے نا رشتہ ہونے کے بعد، کانٹریکٹ ہونے کے بعد، ویزا آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ آفس کو سمجھتا ہے کہ آفس والوں کی جو اونرز ہے اس کی مرضی کیا ہے، یہاں کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور جو کانٹریکٹ میں بات ہوئی تھی وہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی بول رہا ہے میں حاجت روا ہوں، میں ہی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں. ہم بات زبان سے پڑھ لی کہ لا الہ الا اللہ، مگر ہم سمجھ رہے نہیں، اس کا علم حاصل نہیں کر رہے. علم حاصل کریں گے یعنی تحقیق کریں گے. تحقیقی عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے. ہم جو ہے نا دیکھا دیکھی عقیدہ کر رہے ہیں. لوگ بول رہے ہیں بھائی انہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. بچپنے میں ماں باپ بول دیا کہ پڑھے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تھوڑا بڑے ہوئے تو بولے کہ نوکری کے بغیر گزارا نہیں ہے. نوکری کے بغیر پیسوں کے، پھر بولے کہ پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہے. بار بار بات بول کے جو نا ہم دیکھا دیکھی عقیدہ دل میں بٹھا لیا. ہاں نوکری کے بغیر گزارا نہیں، ہاں پیسوں کے بغیر گزارا نہیں، ہاں گھر والوں نے بتایا، دوستوں نے بتایا، رشتے داروں نے بتایا، دیکھ انہیں پڑھا لکھا، ڈاکٹر بنا، انجینئر بنا تو کمال. یہ دکھایا کیا؟ تو ہمارے دل میں کیا بات بیٹھ گئی؟ ہاں صحیح ہے، انہیں پڑھا لکھا تو کمال. یہ غلط تحقیق، کیونکہ علم دین حاصل نہیں کرے تو یہ دیکھا دیکھی عقیدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو عقیدہ قبول ہے وہ کیا ہے؟ تحقیقی عقیدہ. یعنی علم جو عقیدہ علم سے آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اب بول لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی حاضر نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کلمے کو سمجھے، اس میں کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں سمجھے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں، کیا اپنے حقوق پیش کر رہے ہیں کہ میرے حقوق کیا ہے، میری ہی عبادت کرو، مجھے ہی جو ہے نا رازق مانو، جانو اور دیکھو. یہ اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. تو دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں، آفیسز میں لے لے یا گھر میں لے لے، ہم جو ہے نا رشتہ کرنے کے بعد رشتے کو ادا کرنے کے لیے، رشتے کو قائم کرنے کے لیے اس کو سمجھتے، جو حقوق پیش ہو رہے ہیں، جو ریسپانسبلٹیز ہے اس کو سمجھتے. اب میاں بیوی پہ لے لے، میاں بیوی ایک دلہا ہے، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد قبول ہے بولنے کے بعد یہ نہیں کہے گا میں نے کیا ہے قبول ہی کہا. وہ کہے گا کہ میں نے تو بس قبول ہے، ایسا تو نہیں کہے گا. وہ کہے گا اس کو پتا ہوتا ہے کہ شادی مطلب اب جو لڑکی میرے پاس آئے گی امانت، اس کی ساری ذمہ داری میری. اب وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. اب جب ذمہ داری ادا نہیں کرے گا، بیوی پہ ظلم کرے گا، یا اولاد ہوگی تو اولاد پہ ظلم کرے گا، یعنی اپنی مرضی کے تحت زندگی گزارے گا جو پہلے گزارتا تھا. تو کیا کریں گے؟ جو سسرال والے ہیں اس کے اوپر پولیس کیس کریں گے. جو بھی کیسز آج کل دیکھتے ہیں ہم، پولیس کیس کریں گے، اس کو مار پڑے گی، اس کو جو وکیل آئے گا، کیس ہوگا، پھر وہ بات رشتہ ٹوٹنے پہ بھی آ سکتی. تو وہ کیوں ہوا؟ جو حقوق ادا کرنا تھا شوہر کے بیوی پر، بیوی کے شوہر پر، وہ ادا نہیں ہوا. تو رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے رشتہ ہونے کے بعد اس کو قائم کرنا پڑتا، سمجھنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ ہی بولے میں حاضر رہا ہوں. اب ہم زبان سے پڑھ لیے لا الہ الا اللہ، اب یہ عقیدہ مان لیے ہم، اب اس کو جاننا کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا. اس سے جاننے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ضروری ہے. بغیر علم لا الہ الا اللہ کے ہم عقیدہ درست نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے عقیدہ درست کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم. جب یہ درست کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے وہ بھی ادا کریں گے، جو اولیاء اللہ کا حق ہے وہ بھی ادا کریں گے. صرف کلمہ درست کرنے سے اتنے حق ادا ہوں گے. جو رشتے داروں کا، جو ماں باپ کا حقوق ہے، جو اولاد کے حقوق ہے، جو بیوی کے حقوق ہے، جو شوہر کے حقوق ہے، وہ ادا کرنے میں آسانی ہوگی. ادا بھی کرے گا بندہ، اس کو قائم بھی کرے گا اور اس میں کامیابی بھی آئے گی. تمام جو رشتوں میں جو نااتفاقیاں ہو رہے ہیں، تمام جو رشتوں میں جو ٹوٹ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ
اللہ تعالیٰ اور بندے کا اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ ہے وہ صحیح نہیں، وہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ میں حاجت رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو اپنی بات پہ قائم ہے، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرے اللہ تعالیٰ تو قائم ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پوری کر۔ اب ایک آفس میں ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ آفس میں کام نہیں کر رہا ہے صحیح، تو آفس والے کیا کرتے ہیں، بندے کو نکال دیتے، یا آفس والا جو ہے، جو مالک ہے آفس کا، اگر وہ صحیح پے نہیں کر رہا ہے، ٹائم پہ پے نہیں کر رہا ہے، تو یہ آفس والا جو بندہ کام کر رہا ہے وہ نکل جائے گا۔ یعنی دونوں بندوں میں اگر کوئی کسی کی نااتفاقی ہو تو وہ نکلنے کے چانسز ہے، مگر اللہ تعالیٰ وعدہ کرا کہ میں ہی حاجت رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی بات پہ قائم ہے۔ اور ہم جو ہے نا اس نوکری کو، پیسوں کو اور بینک بیلنس کو نہ جانے کتنے کی بت ہمارے دل میں بٹھا لی، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا دل شرک کر رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پہ مگر قائم ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ قائم ہے۔ اور کب تک ہے؟ جب تک ہماری حیات ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ موقع دے رہے۔ بولنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے مہربانیاں، اتنا کفر، اتنا شرک نفاق کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے نٹے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا میں حاجت رہا ہوں تو میں اپنے بات پہ قائم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بار بار موقع دے رہے ہیں، بار بار ہمیں جو ہے نا احساس دلا رہے ہیں کہ علم دین حاصل کر لو، دین میں لا الہ الا اللہ کو سمجھ لو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میرا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق ہے وہ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ بولے کلمے کو سمجھے گے تو وہ حقوق ادا کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہمیں بار بار موقع دے۔ تو ہمیں یہ جو موقع ہے، جو اپرچونٹی ہے، اس کو غنیمت نہیں جانا چاہیے۔ یہ ہم سے جو وقت مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو صحیح یوٹیلائز کر کے جو لا الہ الا اللہ کا جو علم اولیاء اللہ سے ہمیں ملا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم بولنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو صحیح استعمال کر کے خود عمل زندگی میں لانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حقیقت ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، وہ ہم اس بات پہ قائم رہنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب یہ درست کب ہوگا کہ کلمے کو صحیح سمجھیں گے تو درست ہوگا، کلمے کی تصدیق دل میں ہوگی تو صحیح درست ہوگا، ورنہ ہمارا کیا ہوگا، وہ کانٹریکٹ کے طرح ہی، ہم کانٹریکٹ کوئی لائے گا ہمیں عربی میں، ہم سائن کر دیں گے، اور ہمیں پتا نہیں ہوگا کانٹریکٹ میں کیا لکھا ہے، ہم نقصان میں بھی آ سکتے۔ ہم کلمہ پڑھ لیے، اس کو سمجھنا ہے، زندگی میں ہر کام میں ہم مان لیتے، کام کرنا ہے پھر مان لے کے جانتے، کوئی بھی کام ہو ہم دیکھیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی ڈیل ہو، کوئی بزنس کرنا ہو، کچھ بھی آفس جانا ہو، نئے کام آفس میں ہی جانا ہو، کچھ بھی کام نیا کرنا ہو، اگر ہمیں کرنا ہے تو پہلے اس کو جانکاری حاصل کرتے، وہ کام کرنے کے پیچھے کیا ہے، کام میں کیوں کروں، کام کرنے کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ ہم کلمہ مان لیے لا الہ الا اللہ، ہم سمجھ رہے ہمارا عقیدہ درست ہو گیا، ہم سمجھ رہے، ہم دل میں بت بٹھا کے سمجھ رہے، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ بنا لی، ہم اپنا عقیدہ بنا لی، پڑھ کے سمجھ رہے ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، سمجھ رہے، پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے یہ زندگی بھر سمجھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ لیے تو یہ ہو گیا، یہ پڑھ کے سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ایک گہرائی، یہ پورا سمندر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے کے اوپر ایک بات رکھتے ہیں، حدیث شریف رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو کہ مسلمان کی مثال آپ فرماتے ہیں، مسلمان جو ہوتا ہے اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، تمام مسلمان جو لوگ ہیں اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف تمام جسم محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کی مثال جو لوگ ہیں، تمام لوگ، اس کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف تمام جسم محسوس کرتا۔ اب یہاں پر حدیث میں مسلمان ماں باپ نہیں کہا گیا ہے کہ ماں باپ کو تکلیف ہوگی، ایسا نہیں کہا گیا ہے، اور اولاد نہیں کہا گیا، بیوی نہیں کہا گیا ہے، مطلب ماں باپ کا تو مقام مسلمان سے بھی زیادہ، ایک تو ماں باپ مسلمان بھی ہے اور ایک تو ماں باپ ہی ہے، ماں باپ کا مقام تو بڑا ہے اور ڈبل درجہ ہو گیا ان کا۔ بیوی ہے، بیوی مسلمان بھی ہے اور پھر بیوی بھی ہے، اس کا بھی جو ہے نا ڈبل درجہ ہو گیا۔ تو یہ حدیث میں کیا ہے، مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح دی گئی، تمام لوگوں کو، اگر مسلمان کے ایک جسم کو تکلیف پہنچتی ہے تو تمام جسم کی تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیے کیا ہمیں اپنے ماں باپ جب ہمارے تکلیف میں ہے تو کیا ہم وہ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ ہم دیکھیے کیا ہماری بیوی اگر تکلیف میں ہے تو کیا ہم وہ تکلیف کو محسوس کرتے ہیں؟ ہمارا شوہر کچھ تکلیف میں ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا وہ محسوس کرتے وہ تکلیف؟ کیونکہ مسلمان کے بارے میں کیا کہا گیا، مسلمان کی مثال ایک جسم سے دی گئی، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔
تو ہم سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ ہم بیوی کی تکلیف کو ہم سمجھ رہے ہیں، اولاد کی تکلیف کو ہم سمجھ رہے ہیں، رشتے دار کی تکلیف کو سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ تکلیف کو محسوس کرنا ہے، محسوس نہیں کر رہے ہیں. اب محسوس نہیں کر رہے ہیں مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے، ہمارا جو گٹھ جوڑ ہے وہ پیدا نہیں ہو. ہم اللہ تعالیٰ کو رب نہیں بٹھائے، دل میں رب نہیں بٹھائے، ہم کسی مخلوق کو رب بٹھا لیے، یا ہم اپنے آپ کو رب بٹھا لیے، یا تو ہم خود پرستی میں انوالو ہیں، ہم نفس پرستی میں انوالو، یا ہم مخلوق پرستی میں لگے ہوئے. ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں مطلب تکلیف ہے ماں باپ کو، پریشانی میں ہے، ہم یہ محسوس نہیں کر رہے مطلب ہمارا جو عقیدہ ہے، جو رب سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ گیا. یہ بات کی دلیل، کیونکہ مسلمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی مثال جسم کی طرح ہے، اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تمام جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہم محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں اس کو، تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کمزور ہے، یا عقیدہ درست نہیں ہوا، یا عقیدہ ٹوٹ گیا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کا حقدار ہوتا ہے وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے. اللہ کی پہچان رکھنے والا اللہ کی رضا کا حقدار ہوتا ہے فرماتے. اب اللہ تعالیٰ کی پہچان کون رکھتا؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان وہی رکھتا ہے جس کا عقیدہ درست ہو. جس کا عقیدہ درست ہو، یعنی عقیدہ آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمے سے ہی عقیدہ درست تھا. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کے ہم سمجھ لیتے، دل میں تصدیق ہو جاتی ہے تو عقیدہ درست ہو جاتا ہے. بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میری حاجتوں کو پورے کرنے والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر ضرورتوں کو اٹھانے والا، بٹھانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا اللہ یہ دیکھ لے گا. تو ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے گا کہ وہی میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، وہ اللہ کی پہچان رکھنے والا ہے. اور ایسے بندے کے بارے میں آپ فرمانے حضرت فضیل بن عیاض کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حقدار والا بندہ ہے. جو اللہ کی رضا کا حقدار ہوگا وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہے. تو اللہ کی پہچان یہاں مقصد حیات ہے. وہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ دل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی باطن کی جو ناپاکی ہے وہ دور کرنا ہے. وہ دور کرنے کا ذریعہ ہے، ناپاکی دور کرنے کا، پاک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، یعنی علم لا الہ الا اللہ کے بغیر پہچان نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم آئے گا. وہ علم کیا ہے؟ سمجھ بوجھ ہے کلمے کی. علم کیا ہے؟ جانتا پن ہے. جو کلمے میں مان لیا اس کو جاننا ہے. جانے گا تو پہچانے گا نا. جب کلمے میں جانے گا کہ اللہ تعالیٰ پال رہا تو کیسا پال رہا، اللہ تعالیٰ رازق ہے تو کیسا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کیسا، یہ جب جانے گا بندہ تو پہچانے گا. تو اللہ کی رضا کا حقدار کون ہے؟ جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جب پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو سزا ہو رہی ہے دوزخ میں. کیا سزا ہے وہ؟ کہ لوگ جو ہے نا اپنے جسموں کو کھجا رہے ہیں، یعنی ایچنگ کر رہے ہیں، لوگ کھجا رہے ہیں، ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہے، چمڑی نکل رہی ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی ان کے جسموں سے نکل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی جسموں کو جو ہے نا جڑا دیتے ہیں اور پھر وہ کھجانا شروع کر دیتے ہیں. پھر ان کے جسموں سے خون نکلتا ہے، ہڈیاں نکلتی ہے، چمڑی نکلتی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگوں کی سزا ہے جو مسلمانوں کو ستاتے تھے. مسلمانوں کو ستانے والوں کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا ہے سزا؟ کہ وہ جو ہے نا ان کے جسموں سے کھجاتے اور جو ہے نا ان کے جسموں سے جو ہے نا چمڑی نکالتے خود ہی، اور ہڈیاں نکالتے، چمڑی نکالتے، خون نکلتا اور کھجاتے رہتے. کون لوگ ہیں؟ مسلمانوں کو ستانے والے. اب دیکھیں مسلمانوں کو ستانے والے کے بارے میں کہا گیا. اب مسلمانوں میں اب دیکھیں کیا ہم اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں؟ ایک عام مسلمان کی بات کی گئی وہاں پر. تو اگر ہم ماں باپ کو ستا رہے تو اس کی سزا کیا ہے سوچ لیں آپ. اگر ہم اپنے رشتے دار کو ستا رہے تو اس کی سزا کیا ہے دیکھ لیں آپ. اگر ہم اپنی بیوی کو ستا رہے تو سوچ لیں کیا ہے اس کی سزا. اب یہ جو ستانا ہے کیوں ہوا؟ یہ جو ستانا ہے، یہ جو تکلیف دینا ہے، جو پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، رشتے داروں کو دے رہے ہیں، گھر والوں کو دے رہے ہیں، جو بھائی بہن کو دے رہے ہیں، یہ تکلیف دے رہے ہیں، ان کی اتنی سزا کیوں ہے؟ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے.
جو تعلق رب سے ہونا ہے وہ تعلق نہیں. تعلق کیا ہونا ہے کہ میرا پالنے والا، میری پرورش کرنے والا اللہ ہے. اب یہ جب تعلق جب ہو جائے گا، جو گٹھ جوڑ جب پیدا ہو جائے گا، تو تمام رشتے بھی ادا کرے گا بندہ. تمام جو تعلقات ہے وہ صحیح ادا کرے گا. جو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق جب صحیح ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صحیح ہو جائے گا، تو تمام رشتے داروں سے، بیوی سے، اولاد سے، ماں باپ سے جو تعلق رکھنا ہے، وہ حقوق جو ادا کرنا ہے وہ حقوق ادا کرے گا. اب تعلق کیوں ادا نہیں، رشتہ صحیح کیوں نہیں ہوا، ظلم کیوں کر رہا، ستا کیوں رہا ہے؟ یہ باطن ناپاک ہے، عقیدہ درست نہیں ہوا. یہ جو عقیدہ درست ہوگا تو بندہ حقوق صحیح ادا کرے گا، جو رشتہ داروں کے حقوق صحیح ادا کرے گا، اور جو ماں باپ کے حقوق ہے، جو اولاد کے حقوق ہے، جو بھائی بہن کے حقوق ہے، ان تمام حقوق کب ادا کرے گا؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا. پتہ جو خالق کی اس کی پہچان ہوگی، مخلوق کی اس کو پہچان ہوگی کہ اللہ پال رہا تو کیسا ہے پہچان ہوگی. جب یہ کلمے کو سمجھے گا تو تمام حقوق ادا کرے گا. اور ایک حدیث شریف میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت سے نکال دینے. کون ہے وہ شخص؟ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا. اب بڑوں کی عزت نہیں کرنا مطلب جو تعظیم، جو ادب، جو احترام بڑوں کا، بزرگوں کا کرنا ہے، وہ بندہ وہ نہیں کر رہا. سب سے بڑے کائنات میں، سب سے بڑی مخلوق میں جو ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب بندہ جو کیا سمجھ رہا ہے آج کل، یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدہ کیا رکھ رہا ہے، اپنی مرضی کا عقیدہ رکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ من ذلک. جو چائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. اللہ تعالیٰ نے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو جو عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا. اب بڑوں کی عزت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، اولیاء اللہ ہے، صحابہ کرام ہے، تابعین، تبع تابعین ہے. بڑوں کی عزت مطلب جو مقام، جو ادب. ادب کیا ہے؟ جو چیز، جس چیز کا مقام ہے وہ مقام دینا. شے کو شے کا مقام دینا، یہ ادب ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں ٹوپی ہے 10 درہم کی ٹوپی ہے، جوتا ہے 300 درہم کا جوتا ہے، مگر 300 درہم کا جوتا جو ہے آپ پیروں میں ہی پہنیں گے، جوتے پہ نہیں رکھیں گے اس کو، جوتے کی سر پہ نہیں رکھیں گے آپ اس کو، جوتے کی جگہ پیروں میں اور ٹوپی کی جگہ سر پہ. تو جو چیز کا جو مقام ہے وہ مقام دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ مقام پہ رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرح سمجھیں گے تو یہ عقیدے کی درستگی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہم نے اپنی مرضی سے گھڑ لیا ہے، یہ شیطان کا عقیدہ ہے اپنی طرح سے سمجھنا. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو اپنی سمجھا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، تو لعنتی ہوا. تو اب بڑوں کی عزت جو نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں، اور جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں. مطلب اس کو امت کی کیٹیگری میں سے نکال دیا جا رہا. اب بڑوں میں ماں باپ بھی آ رہے ہیں، اولیاء اللہ آ رہے ہیں، بھی ماں باپ بھی آ رہے ہیں. اب ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا بندہ، کیوں نہیں کر رہا؟ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوا، عقیدہ درست نہیں ہوا. کہ ماں باپ کو کیا سمجھا؟ بچپن میں تھے تو ماں باپ سے ڈرتا تھا، بچپن میں تھے تو ماں باپ کی عزت کرتا تھا، ماں باپ سے جو ہے نا ضرورتیں پوری ہوتا، بلکہ ماں باپ کے سامنے ہاتھ پیر اس کے کانپتے تھے. کچھ بولوں گا تو ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، تکلیف میں آ جائیں گے، مار پڑے گی. بڑا جیسا ہوا، کمانا شروع ہوا، تو یہ عقیدہ اس کا ہو گیا کہ میں میرے ماں باپ کو پال رہا ہوں، میں جو چاہے میرے ماں باپ کو کہتا ہوں، میں پیسے بھیجا رہا ہوں میرے ماں باپ کو، میں جو ہے نا پیسے نہیں بھیجاتا ہوں، ان کا نہیں پلتی. یہ غلط عقیدہ اس کے دل میں آ گیا. عقیدہ درست نہیں ہونے کی وجہ سے بڑوں کی عزت بھی نہیں کر. تو تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے عقیدہ درست نہیں ہونے کی وجہ سے. جو تعلق، جو حقوق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، رشتہ داروں کے، اولیاء اللہ کے، اور جو ماں باپ کے، اولاد کے، بیوی کے، یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ حقوق کیوں نہیں ہو رہے؟ بندہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے. عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، بندہ لوگوں پہ بھی ظلم کر رہا ہے. اب یہ ظلم کر گیا کیوں؟ عقیدہ درست نہیں ہے. کلمہ زبان سے پڑھ لیا مگر دل میں نہیں اتری بات. سمجھا نے جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچائے، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے، اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر اولیاء اللہ کے ذریعے جو بات پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اس کو ہم سمجھ نہیں رہے.
حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ اس کو حکم دیا جائے گا کہ جنت میں جہاں جانا چاہتا ہے مطلب اس کو اجازت دی جائے گی کہ جنت میں جس جگہ جانا چاہتا ہے، جس طرف جانا چاہتا ہے، اپنی مرضی اس کی اختیار دیا گیا کہ جہاں جانا چاہے جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص راستے میں ایک درخت تھا جو لوگوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، وہ تکلیف دینے والا جھاڑ کو، درخت کو اس نے کیا کیا؟ کاٹ دیا۔ جب وہ کاٹ دیا تو لوگوں کی تکلیفیں دور ہو گئی، لوگوں کے لیے راستہ آسان ہو گیا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی جنت میں جہاں جانا چاہے جائے، جہاں گھومنا چاہے جائے۔ مطلب اتنا بڑا مرتبہ اس کو، مطلب اس کو اتنی آسانیاں دی گئی جنت میں جانے کے لیے۔ ایک راستے میں ایک جھاڑ آیا، تکلیف جو لوگوں کو دے رہا تھا، اس کو کاٹنے سے اس کو یہ عمل ملا۔ تو اللہ فرماتے ہیں بندہ یہ دیکھے کہ جو تکلیف اس کے ماں باپ کی دور کرے تو اس کا کیا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا۔ ایک خالی درخت ہے، بے جان ہے، اس کو کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا یہ اجر ہے۔ اب جو ماں باپ کی جو تکلیف ہے اس کی دور کرے گا تو خود اس کی بیوی کی جو تکلیف ہے یا بیوی شوہر کی تکلیف کو دور کرے تو اس کا اجر کیا ہوگا۔ اب یہ تکلیفیں کیوں دے رہے ہیں؟ اب تکلیفیں دور کرنے کا ہم تکلیفیں دے رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، اپنے بیوی کو دے رہے ہیں، بیوی یا شوہر کو دے رہی ہے، یا رشتہ داروں کو ہم سب دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ عقیدے کی درستی کی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو عقیدہ درست نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرے، کلمے کو صرف زبان سے پڑھنے سے یہ عقیدہ درست نہیں ہوا۔ عقیدہ درست نہیں ہونے کی وجہ سے ہم تکلیف دور کرنے کے بجائے ہم تکلیف الٹا دے رہے ہیں۔ تو یہ تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارا عقیدہ جو رب سے ہونا ہے بندے کا، وہ بندے سے جو بندے رب کے درمیان جو گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے، وہ گٹھ جوڑ پیدا نہیں ہو رہا۔ مخلوق اور مخلوق سے وہ گٹھ جوڑ پیدا ہو جا رہا۔ جو رب اور بندے کے بیچ میں ہونا ہے، مخلوق دوسری مخلوق میں وہ گٹھ جوڑ پیدا کر لے رہی، غلط عقیدہ اختیار کر لے رہی۔ اور ایک حدیث شریف میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سے آپ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا میں تم کو وہ عمل بتاؤں جو نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائے، ہمارے ماں باپ پر قربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے۔ مسلمانوں کے جو بیچ میں جو صلح کرانا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے۔ مطلب سب سے پہلے تو ہم اپنی صلح کریں۔ جو ماں باپ پہ جو ظلم کر رہا ہے، خود جا کر، دوسروں کی ضرورت بھی نہ پڑے، وہ خود جا کر اپنے ماں باپ سے صلح کرے، ماں باپ سے معافی مانگے، ماں باپ سے جو نا گڑ گڑا کے عاجزی کرے کہ مجھے معاف کر دے۔ اب یہ درست، اب بندہ کیا بول رہا ہے میں کیوں معافی مانگوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ نماز، روزے، صدقے سے افضل ہے۔ اب کوئی بندہ کر رہا ہے میں معافی نہیں مانگتا، مگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی، صدقہ بھی رکھ رہا ہے، ماں باپ ناراض ہے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا۔ اور یہ عمل جو صلح کرانا ہے مسلمانوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کنٹینیو چل رہی کہ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے اس کا کیا معاوضہ ہے، اس نے تیرا حق ادا نہیں کیا، اس کا کیا معاوضہ ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی تو کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا اے باری تعالیٰ اس کی نیکیاں تو نہیں ہے، مگر میرے پاس گناہ ہے، میرے گناہوں کو اس کے اکاؤنٹ پہ ڈال دے اور مجھے جنت میں ڈال دے۔ مگر اس کے گناہ اتنے ہوں گے، جب اس کے گناہوں کو نکالا جائے گا تو اس کے گناہ باقی رہیں گے، اتنے بڑے گناہ تھے اس کے۔ تو اب جنت میں جانے والا تھا، اب کیونکہ گناہ نکالنے کے بعد بھی گناہ ہے تو اب جہنم بھی ہو گیا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک محل دکھائے گا، وہ سونے کا، چاندی کا ہوگا، اس کی جو دیواریں ہیں، اس کی سجاوٹ ہے، موتیوں سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے وہ بندے کہیں گے اے باری تعالیٰ، وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ یہ کس نبی کا مکان ہے، کس نبی کا محل ہے؟ اگر یہ نبی کا نہیں ہے تو کس صدیق کا محل ہے، مکان ہے؟ اگر یہ صدیق کا نہیں ہے تو کس شہید کا یہ مکان ہے؟ وہ تعجب کرے گا، اتنی خوبصورتی دیکھ کر اس کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ نہ نبی کا ہے، نہ صدیقین کا ہے، نہ شہید کا مکان،
یہ اس کا مکان ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا. تو وہ بندہ سوال کرے گا اے باری تعالیٰ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کی قیمت تو ادا کر سکتا ہے. تو وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو معاف کر دے اور جنت میں چلا جاؤ. تو وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا جنت میں چلا جا، اس محل میں چلا جا. مطلب اللہ تعالیٰ بندوں کی قیامت کے دن صلح کرا رہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو اور اپنے رشتے داروں اور اپنے بھائیوں میں صلح کراؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صلح کرائیں گے. تو ہم دیکھیے کیا ہم کسی سے ناراض ہے، ہماری کوئی نا اتفاقی ہے، شوہر میاں بیوی میں لے لیں آپ، میاں بیوی میں شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے صلح کرائے. جو نا اتفاقی ہم کیا کرتے ہیں؟ صلح نہیں کراتے، ہم جو ہے نا مہینوں دن جو ہے نا ناراض ہوتے. اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صلح کرائے گا بندوں کے بیچ میں. اور حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو عزت عطا کر رہے ہیں؟ جو مسلمان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ یہ عزت عطا کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کہ ہم نے جو آپ کو مرتبہ عطا کیا ہے اسی لیے عطا کیا ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف فرمایا. تو یہ جو مسلمانوں کو جو تکلیف دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو جو ہے نا ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، بیوی کو تکلیف دے رہی ہے، بیوی شوہر کو تکلیف دے رہی ہے، رشتے داروں میں تکلیفیں ہیں، جو ظلم ہم کر رہے ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ درست نہیں ہو. عقیدہ درست کیا کرنا ہے؟ عقیدہ یہ درست کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا علم اور اس کا عمل، یہ اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل ہے. علم کیا حاصل کرنا ہے؟ اس میں کہ اللہ ہی میرا حاجت روا، یہ عقیدہ ہونا. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، یہ عقیدہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہی میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، یہ عقیدہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک ہے، یہ عقیدہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہی میری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، یہ عقیدہ ہونا. اللہ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، یہ عقیدہ ہونا. اللہ تعالیٰ ہی فائدہ نقصان کا مالک ہے، یہ ہونا ہے، یہ عقیدہ ہونا. ہم یہ عقیدہ جب تک درست نہیں کریں گے تو یہ جو معاملات ہیں مخلوق سے، یہ ظلم جو ہو رہا ہے، خود ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں پر، اپنے رشتے داروں پر، اپنی ماں باپ پر، اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر اور آفس والوں پر. یہ تمام جو ظلم ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ یہ جڑ یہ ہے کہ عقیدہ درست نہیں ہو. ظلم سے نجات کا ذریعہ صحیح عقیدہ ہے، اور صحیح عقیدہ آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اس کا علم حاصل نہیں کریں گے، اس کی فہم حاصل نہیں کریں گے تو عقیدہ درست نہیں ہوگا. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت فرماتے ہیں. حکایت یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا شکاری کرنے نکلا. اب وہ شکاری کر رہا ہے، اوپر آسمان میں جو ہے نا ایک پرندہ اڑ رہا ہے، اب اس کے پاس ہاتھ میں تیر ہے. مگر وہ کیا کر رہا ہے؟ دن کا ٹائم ہے. دن کے ٹائم میں ہوتا یہ ہے کہ جب پرندہ اڑتا ہے تو اس کی شیڈو زمین پہ پڑتی ہے، جب دھوپ آتی ہے تو اس کی شیڈو زمین پہ پڑتی ہے. اب وہ شکاری کیا کر رہا ہے؟ شکار آسمان میں جو اصل چیز ہے، جو پرندہ ہے اس کو کرنے کا، اس کا جو شیڈو ہے اس کو شکار کر رہا ہے. اب اس نے کیا تیر نکالا، اپنے تیر شیڈو پہ مارنا شروع کر دیا. جو اس کی شکل ہے، جو شیڈو ہے، اس پہ جو ہے نا اپنے تیر ضائع کر رہا. اب ایسا کرتے 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 شام ہو گئی اور اس کے تیر ختم ہو گئے، مگر وہ شیڈو کو جو ہے نا اصل سمجھ رہا ہے، اس پہ تیر ضائع کر رہا ہے. اب یہ حکایت دیکھیں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چیز کی اصل ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے. ہم شکل کے پیچھے لگ گئے، ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں. مخلوق شکل ہے، مخلوق اصل نہیں ہے. مخلوق شکل ہے اور شکل کے پیچھے سے جا رہے ہیں. ہم اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ مخلوق سے ہماری حاجتیں پوری ہوتی سمجھ رہے. کوئی نوکری کے پیچھے چلے گا اور سمجھ رہا کہ نوکری کے بغیر تو میرا گزارا نہیں. اصل کیا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر دنیا میں آج اگر یہ کوئی بندہ شکار اس طرح کرے، شیڈو کی طرف جو ہے نا تیر مارے، تیر ضائع کرے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے کیا بیوقوف ہے، اس کو عقل نہیں. وہ بیوقوفی اصل ہم وہ بیوقوف ہے دین میں. یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتا کے حکایت سمجھا رہے ہیں کہ اصل بیوقوف ہم بیوقوف ہے کہ ہم کیا بیوقوفی کر رہے ہیں، ہم کیا جہالت ہے ہماری، علم دین صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست صحیح نہیں کرے، اور ہم عقیدہ درست نہیں کرنے کی وجہ سے باطن ناپاکی کی وجہ سے
یہ جو ہم مخلوق کو سمجھ رہے ہیں کہ مخلوق کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں نوکری کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا ہوں, نوکری ہے تو میرا فائدہ ہے, نوکری نہیں ہے تو میں نقصان میں جاتا ہوں, پیسے کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا ہوں. یہ ہم شکل کو دیکھ رہے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ اللہ ہی حاجت روا یہ نہیں دیکھ رہے. یہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ عقیدہ درست نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ درست کرنے کا ایک ہی ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک رب اور بندے کے درمیان جو گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے وہ نہیں ہوگا, جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا. اب وہ گٹھ جوڑ پیدا ہونا ہے, جو تعلق پیدا ہونا ہے, جو رشتہ قائم ہونا ہے, اس کا ذریعہ لا الہ الا اللہ ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا. تو عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے. یہ عقیدے سے سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے تو یہ ظلم سے نجات ہوگی. جو خود ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں, جو ہم لوگوں پہ کر رہے ہیں, ماں باپ پہ کر رہے ہیں, رشتے داروں پہ کر رہے ہیں, آفس والوں پہ کر رہے ہیں, اس کی وجوہات یہی ہے کہ عقیدہ درست نہیں ہوا. عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. اور ہمارے دل میں بار بار یہ بات جھوٹ بٹھائی گئی کہ کیا بٹھائی گئی کہ پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, نوکری کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور جو نا اگر یہ پیسے جمع نہیں کرے گا تو بیکار ہو جائے گا, تو برباد ہو جائے گا, اگر تو زیادہ نہیں کمائے گا, اگر تو اپنے بلڈنگز نہیں کھڑا کرے گا, اگر 2-4 بلڈنگ نہیں لے گیا تو تیری اولاد کا فیوچر بیکار ہے. یہ جھوٹ بار بار اتنا بولا گیا کہ دل میں تصدیق ہو گئی اور عقیدہ ہمارا مخلوق پہ آ گیا. جو رب پہ ہونا ہے ہمارا عقیدہ مخلوق پہ آ گیا. رب حاجت روا ہے بولنا ہے, رب پالنے والا ہے بولنا ہے, مگر دل کیا بول رہا؟ پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں. کیوں ہوا یہ؟ بار بار جھوٹ بولا گیا. اب جتنی بار جھوٹ بولا گیا اس دل میں اس کو اتنی بار سچ بول کے نکالنا ہے. لا الہ الا اللہ سے, لا الہ الا اللہ کی پریکٹس 100 بار ہمیں دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ کی فجر کے بعد جو پریکٹس کرنا ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ پریکٹس ہے, وہ جھوٹ کو نکالنا ہے. اب اس کی مثال مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں, جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایک گاؤں میں ایک استاد تھے مدرسے کے. اور وہ استاد کیا تھے؟ بڑے سخت تھے, بڑے اسٹرکٹ تھے, اور ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے بڑے ان سے بیزار تھے. کیوں؟ وہ استاد بڑے اسٹرکٹ تھے, چھٹی نہیں دیتے تھے, اور ٹائم کے بڑے پابند تھے, اور ماں باپ جو بچوں کے تھے وہ بھی بہت خوش تھے. چھٹی نہیں دے رہے, بچوں کا فیوچر اچھا ہوگا, بچے اچھا پڑھ لیں گے, سمجھ لیں گے. اب بہت دن سے ایسا چل رہا تھا کہ استاد تو بڑے اسٹرکٹ تھے, اب کیا کرنا, بچوں کو سمجھ نہیں آیا, بچے بیزار تھے, چھٹی بھی نہیں مل رہی, کھیلنے کی عمر ہے. اب کچھ شرارتی بچے اسکول میں داخلہ لیے. اب انہوں نے جو نا پلاننگ کی کہ ہم کچھ عمل کریں گے, وہ عمل اگر ہم سب مل کے کریں گے تو ہم یہ ٹیچر سے, استاد سے, مول صاحب سے جو ہے نا چھٹکارا پا سکتے. اب وہ عمل کیا ہے؟ اب نیکسٹ دن جو ہے نا اسکول کو آنا ہے, سب مدرسے کو آنا ہے. اب ایک بندہ آیا, ایک بچہ چھوٹا آیا, سلام کہہ رہا, السلام علیکم مول صاحب, خیریت. اب اس نے کہا مول صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ اب استاد نے کیا کیا, مول صاحب نے کیا کیا, جاؤ خاموش جا کے بیٹھو, کیونکہ کڑک مزاج کے تھے, جاؤ خاموش بیٹھو, غصے میں بولے, تیز آواز میں بولے, بڑی آواز میں بولے, جاؤ بیٹھو, تمہارا پہلے لیٹ آئے تم, کیا ہے. دوسرا بچہ آ کے پھر السلام علیکم مول صاحب. استاد نے کہا وعلیکم السلام. پھر بچے نے کہا کہ مول صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب استاد بولے تھوڑی جاؤ بیٹھو, جاؤ, کم آواز میں بولے. اب پھر تیسرا بچہ کے پھر سلام کرتا, السلام علیکم مول صاحب, طبیعت تو ٹھیک ہے نا مول صاحب؟ انہوں تھوڑا کم آواز میں بولتے, جاؤ جا کے بیٹھو. اب انہوں تھوڑا شک میں آیا تھا, ارے 3 بچے بول دیے میرے کو طبیعت خراب ہے, ایسا کیسا, کیا ہوا میرے کو؟ آج تک نہیں بولے, روز تو نہیں بولتے لوگ. اب ایک کے بعد ایک بچے آتے گئے سلام کرتے گئے, مول صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, مول صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے. اب ان کی جو آواز تھی کم ہوتے گئی اور ان کی پریشانی بڑھتے گئی. اب یہ بچے آتے سلام کرتے, جتنے بھی بچے تھے آتے سلام کرتے, اور طبیعت کے بارے میں پوچھتے, مول صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے. آخری بچہ آ کے کہتا ہے مول صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, یہ کہتے جاؤ بیٹھو. مطلب دھیمی ان کی آواز اتنی کم ہو جاتی ہے, یہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میری طبیعت یہ لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں, اور ان کی صحیح میں طبیعت خراب ہو جاتی. بار بار بچے جو ہے نا بات بٹھا دیے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, آپ کی طبیعت خراب ہے. اب وہ طبیعت ان کی خراب ہو جاتی ہے بچوں کے بولنے سے. اب وہ کیا کہتے ہیں, جاؤ چھٹی میری طرف سے, تھوڑا طبیعت میری خراب ہے, باڈی پینس ہو رہے ہیں, آپ لوگوں کو چھٹی. بچے خوش, بچے اپنے پلان میں سکسیس. اب یہ گھر کو جاتے ہیں, گھر کو جا کے دروازہ کھلتے ہیں, بیگم دروازہ کھلتی ہے. اب بیگم سوال کرتی ہے, ارے اتنا جلدی آ گئے, روز تو دیر سے آتے تھے نا پڑھا کے بچوں کو. تو سوال کرتے ہو, مول صاحب تم کو دکھ رہا نہیں میری طبیعت خراب ہے؟ تو ابھی بیگم سوال کرتے کہ اچھی تو دکھ رہے ہیں, اچھے خاصے تو دکھ رہے ہیں. تو مول صاحب بولتے تمہارے سے اچھے تو وہ بچے ہیں میرے,
میری طبیعت کا خیال رکھتے ہیں. پورے بچے پوچھے میری طبیعت خراب ہے کیا, طبیعت خراب ہے کیا, تو ان کی بیگم جواب دیتی ہے کہ تمہاری طبیعت نہیں, تمہارا دماغ خراب, اچھے خاصے تو دکھ رہے تم. تو وہ بیزار کی اظہار کر کے وہ جو نا استاد مول صاحب چلے جاتے ہیں. مطلب کیا حکایت سے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ جتنے بار بولا گیا, اتنے بار بولا گیا, اگر 100 مرتبہ بولا گیا تو وہ سچ دکھنے لگتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی جھوٹ بٹھایا گیا کہ نوکری کے بغیر گزارا نہیں ہے, پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہے, بینک بیلنس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو معاشرے میں عزت ملنی ہے تو پیسوں سے ملنی ہے, فائدہ ہے تو پیسوں سے, نقصان کیا ہے, پیسے نہیں ہے تو نقصان ہے. یہ پڑھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیے پڑھائی پڑھنا ہے, نوکری کرنا ہے, اس سے منع نہیں ہے, مگر اس کی حاجت روائی پن دل میں بٹھا لیے, یہ غلط ہے, یہ غلط تصدیق ہو گئی. اب یہ اتنا بولا گیا جھوٹ, اتنا بولا گیا جھوٹ, دل میں بیٹھ کے کیا ہو گیا, ہماری سمجھ بوجھ یہ ہوگی کہ اس کے بغیر تو ہمارا گزارا نہیں. پیسے ہے تو ہماری زندگی ہے, پیسے کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے ہے تو ہے بھائی, عزت ہے تو پیسوں سے, نوکری ہے تو عزت ہے, ڈاکٹر بنے تو عزت ہے بھائی, ٹیچر بنے تو عزت نہیں ہے, ڈاکٹر بنے تو عزت. تو یہ دل میں بات بٹھائی گئی, جھوٹ بولا گیا. اب یہ جتنے بار جھوٹ بولا گیا اولیاء اللہ فرماتے ہیں اتنے بار سچ بول کے وہ جھوٹ کو نکالو. لا الہ الا اللہ. عقیدے کو درست کرنا, تحقیق عقیدہ کیا ہے, یہ علم حاصل کرنا عقیدے. وہ علم حاصل کرتے کرتے, کلمے کی پریکٹس کرتے کرتے, کلمے کو سمجھتے یہ سمجھ کی بوجھ دل میں بٹھانا کہ اللہ حاجت روا, لا الہ, کوئی مخلوق حاجت روا نہیں, اللہ ہی حاجت روا. یہ تمام مخلوق کی حاجت روائی پن دل سے نکال کے اللہ کی حاجت روائی پن تصدیق کر لیں گے تو وہ جھوٹ بھی نکلے گا اور سچ کی تصدیق ہوگی. جب سچ کی تصدیق ہو جائے گی تو جو ظلم ماں باپ پہ ہونے ہیں, ماں باپ پہ کر رہا ہے بندہ, جو اولاد پہ, جو بیوی پہ, جو رشتہ داروں پہ, جو آفس والوں پہ, جو نوکروں پہ, جو مالک پہ کر رہا ہے, یہ ظلم سے ظلم سے نجات کا یہ ایک ہی ذریعہ ہے. صحیح عقیدے سے ظلم سے نجات ہوگی. صحیح عقیدہ کس سے آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایک ہی ذریعہ ہے. قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں. سورہ اعراف آیت نمبر 59. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے فرما رہے, نوح علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا کہ ہمارے پیغمبر ہیں. انہوں نے ان سے کہا کہ میری قوم اللہ کی ہی عبادت کرو. نوح علیہ السلام عقیدہ بتا رہے ہیں. کیا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کرنے کے لائق ہے تو اللہ کی عبادت کرو, کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. عبادت کے لائق, عبادت کیا ہے, عز و انکساری, ذلت و فقیر اور احتیاطی کا نام عبادت ہے. تو یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج کے یہ میسج ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ہے کہ جی پچھلی قوم بھی جو غلطی کر رہی ہے یہ قوم بھی کر رہی ہے. کیا ہے, وہ بھی اللہ کے علاوہ نوکری کو, پیسوں کو, سونے کو, چاندی کو دل میں حاجت روائی پن بٹھا لی. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے بت کچھ اور تھے وہ زمانے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کیوں, کیا پیغام لے کے گئے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مجھ کو تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اور نوح علیہ السلام کیا کریں, مجھ کے تمہارے متعلق بڑے ہولناک دن کے عذاب کا خوف. اب یہی سورہ میں, سورہ اعراف میں آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. اب ہود علیہ السلام کا جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا, پیغمبر بنا کر بھیجا. ہود نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. جو نوح علیہ السلام پیغام لے کے آئے تھے وہ سیم پیغام ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجا ہے کیوں, اللہ کی ہی عبادت کرو. اللہ کی عبادت نہیں کرتے, نماز پڑھ رہے نا بھائی, ہم روزہ رکھ رہے نا بھائی, اللہ کی عبادت نہیں ہے. اللہ کی عبادت مطلب ایمان کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. جسم کو مسجد میں لے کے جانا نہیں ہے, جسم کے ساتھ ساتھ دل کو بھی حاضر رکھنا ہے. دل میں بت بٹھا لیے مخلوق کے, دل میں بت بٹھا لیے نوکری کے, دل میں بت بٹھا لیے اپنی صلاحیتوں کے, اپنی انا کا بت ہے, لوگوں کی حاجت روائی پن کا بت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑ رہے ہیں. مطلب دل میں ایک ہوئے, جسم سے ایک ظاہر کر رہے. مطلب ظاہر اور باطن میں ایک فرق, یعنی باطن ناپاک ہے اور یہ ناپاکی کے ساتھ مسجد میں جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہ پیغام ہمارے لیے فرما رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے جو کہا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تو کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. بار بار یہ کیوں بتایا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے، جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، جو گٹھ جوڑ بندے اور رب کے درمیان ہونا ہے، وہ گٹھ جوڑ ہم مخلوق کو دے بیٹھے. اللہ حاجت روا ہے مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ مخلوق کی حاجت روائی پن ہے. ہم تو ہمارے دل میں جس کی حاجت روائی پن ہوگی ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو اب دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، پیسے ہے، لوگ ہے، باس ہے، مینیجر ہے، نوکری ہے، تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں ایک معنی میں. تو جس سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری حالتیں پوری ہو رہی ہیں تو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پیغام بول رہے ہیں کہ میں ہی عبادت کے لائق ہوں. نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہمیں کیوں بتائی گئی؟ ہمیں اسی لیے بتائی گئی کہ ہم بھی ریچیک کریں ہمارا عقیدہ کیا ہے، رب سے جو تعلق ہونا ہے وہ کیا ہے، بندوں سے جو متعلق حقوق ہونا ہے وہ کیا ہے. یہ عقیدہ جو درست کرنا ہے، درست کب کریں گے؟ صحیح کب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سیم سورہ اعراف میں آیت نمبر 73 کا درمیانی حصہ ہے. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا. صالح نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ سیم سورہ میں، سیم سورہ اعراف میں، اب نوح علیہ السلام ہو گیا، ہود علیہ السلام ہو گیا، اب صالح علیہ السلام کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ صالح علیہ السلام نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. مطلب کیا ہے؟ پچھلی قوموں نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک بنا لیا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے. مطلب جو عقیدہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہے وہ عقیدہ انہوں نے درست نہیں کیا. اللہ بول رہے میں حاجت رہا ہوں. تمام علیہ السلام لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے کہ میں حاجت رہا ہوں، میرے سوا کوئی حاجت رہا نہیں. اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے. اب بندوں نے کیا کیا، امتیوں نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. تو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچا رہے، انبیاء کے ذریعے ایک ہی بات پہنچا رہے ہیں کہ میری ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. سورہ اعراف سیم سورہ میں اب 85 آیت نمبر 85 سورہ اعراف. اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اب شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. شعیب علیہ السلام سے بھی نوح علیہ السلام کا ہو گیا، ہود علیہ السلام کا ہو گیا، صالح علیہ السلام کا بھی یہی پیغام تھا. اب اللہ تعالیٰ وہی سورے میں اپنے شعیب علیہ السلام نے جو پیغام اپنی قوم کو پہنچایا وہ بتایا، وہ بھی سیم پیغام پہنچا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرے. اور کئی جگہ یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے. بار بار یہ پیغام ابھی کیوں بار بار بتایا گیا؟ ہم سمجھ رہے ہم شرک نہیں کر رہے بھائی، ہم تو نمازیں پڑھتے نا بھائی، ہم تو بت کے سامنے جو نا سجدہ نہیں کرتے. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ہم بت بنا لیے. یہ تو بت ہے سامنے سے، بظاہر تو ہم بت ہٹا دیے مگر جو دل کے بت ہے وہ نہیں ہٹائے. دل میں جو بت بٹھا لیے، نوکری کا بت، اور کئی بت ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، اپنی صلاحیتوں کا بت، اپنی انا کا بت، اپنی سوچ کا بت، اپنے خیال کا بت، جتنے بھی بت بٹھا لیے وہ بت کو ہم نہیں سمجھ رہے. احساس نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ سے جو تعلق رکھنا ہے، اولیاء اللہ کی جو اتباع کرنا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دی. ہم اولیاء اللہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے ذہن سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اولیاء اللہ یہ ہے، مگر جو اصل وارثین ہے، جو عقیدہ درست کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اولیاء اللہ ہے. اولیاء اللہ کے بغیر ہم اپنا عقیدہ درست کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. علم دین ان کی وراثت ہوتی ہے، درہم دینار ان کی وراثت نہیں. جب اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارا عقیدہ درست کریں گے. اور یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ پیغام بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پہ ہمیں اگر قائم ہونا ہے، اس کے مطابق ہمیں اگر عمل کرنا ہے تو عقیدہ درست کرنا پڑے. عقیدہ درست کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کا جو ذریعہ ہے اولیاء اللہ، کیونکہ اولیاء اللہ وراثت وارثین ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جب تک ہم کلمے کو نہیں سمجھیں گے، کلمے کا علم حاصل نہیں کریں گے، عقیدہ درست نہیں ہوگا. تو آج امپورٹنٹ ایک بات کیا سمجھ میں آئی کہ عقیدے کے معنی ہے گٹجوڑ پیدا کرنا، کلفی ڈالنا، دو علیحدہ ذاتوں کو ایک کرنے کا نام عقیدہ ہے. تو حقیقت میں جو عقیدہ کیا کرنا ہے، ہمیں بندے اور رب کے درمیان جو گٹجوڑ پیدا ہونا ہے وہ پیدا کرنا. وہ پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حقوق، عقیدے کے بعد جو حقوق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے حقوق ہے، وہ حقوق کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کلمے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حقوق ہے، بندوں کے کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہے. یہ سمجھیں گے کب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں گے. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور بیسک ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے
عقیدے کو درست کرنے کا. تو عقیدہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عقیدہ درست ہوگا تو ہماری عبادت درست ہوگی. عقیدہ درست ہوگا تو ہمیں جو نا دین میں جو اختلافات ہے درست ہوں گے. عقیدہ درست ہوگا تو ہمارے جو معاملات ہے ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، جو بھائی بہن سے، اولاد سے، وہ معاملات بھی درست ہوں گے. عقیدہ درست ہوگا تو ہماری سمجھ بوجھ دین کی اضافہ ہوگا. اب تمام جو پریشانیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، برائیوں کی جڑیں ہیں، وہ ختم ہونے کا جو ذریعہ ہے جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا. عقیدہ درست کریں گے تو تمام پرابلمس کا حل ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بولا گیا ہے، کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، مولا اس میں جو بھی کوتاہیاں گئی، غلطیاں ہو گئی، توبہ کرتے ہیں، معاف فرما مولا. بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے میں آسانی دے دے مولا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور عطا فرما مولا. علم اور عمل عطا فرما مولا. اسے بہترین طریقے سے پیش کرنے کی صلاحیت عطا فرما. اس میں جو غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، توبہ کرتے ہیں، معاف فرما مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.